سنو، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے آزمائش میں ڈالتے وقت کچھ تو سوچا ہوگا۔ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے۔ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو بن مانگے تمہاری جھولیاں بھر دیتا ہے، تمہاری مانگنے پر تمہیں مایوس کرے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو شدت سے تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے، تو کیا شک ہے کہ وہ تمہارے توبہ قبول نہیں کرے گا؟ وہ جو تمہیں بلا تفریق اتنا چاہتا ہے، تمہیں مشکل حالات میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو کسی ایک چھوٹے سے نیک عمل پر بخش دیتا ہے، وہ تمہاری چھوٹی سی نیکی پر بخشش نہیں کرے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو عالی اور سب سے بہترین مصور ہے، کیا اس نے تمہاری صورت خوبصورت اور محبت سے نہیں بنائی؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو الصبور ہے، کیا تمہارے صبر کرنے پر اجر عظیم عطا نہیں کرے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو النور ہے، وہ تمہاری زندگی میں روشنی نہیں بھرے گا؟ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ اپنی بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی اس سے مایوس مت ہونا، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جلد ہی تمہاری مشکلات ختم کر کے تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا، بس یقین رکھو۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی، پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن کے مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پہ دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دعا ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کارساز کافی ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں؟ یقین مانو، تمہارے چھپے ہوئے خاموشی کا سور اللہ جانتا ہے۔ تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے۔ تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخ و پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری روٹھی شاموں سے واقف ہے، وہ سب بدل دے گا۔ وہ بدلنے پر قادر ہے، وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، لیکن بدلے میں وہ تم سے صرف صبر مانگتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ پھر کیوں تم خود کو ممکن اور ناممکن میں الجھائے بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ پھر کیوں تم مشکل آنے پر مایوس ہو جاتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ پھر کیوں تم نا امید بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ معزز رب کی شان ہے؟
پھر کیوں تم دعائیں مانگتے تھک جاتے ہو؟ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو۔ اللہ تمہاری مانگی ہر دعا پر کن کہے گا۔ وہ رب آزماتا ہے تاکہ تمہیں سن سکے۔ تم اسے پکارو اور وہ تمہارے لیے معجزے کرے۔ ذرا سی دیر کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ہر بات سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں۔ اللہ التجائے واپس لوٹاتا نہیں۔ پھر کیوں سوچ لیا اللہ دعائیں سنتا نہیں؟ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آپ کی دعاؤں پر کن نہ کہے؟ کیا قرآن میں دی گئی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہیں؟ اللہ کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ فیکن ہو جاتی ہے۔ وہ تنہا راتوں میں جب تم روئے تھے وہ ہر ایک پل سے واقف ہے۔ وہ تم کو راحت، سکون، صبر دینے پر قادر ہے۔ اللہ تمہاری ہر آہ سے واقف ہے جو تم درد میں کہتے ہو۔ اللہ تمہاری ہر آنسو سے واقف ہے جو تم سجدے میں گرا دیتے ہو۔ واقف ہے وہ تمہارے ہر درد سے، واقف ہے تمہارے صبر کے انداز سے۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل کو، وہ جانتا ہے کیسے سکون ملنا ہے تمہارے دل کو۔ وہ تم محبت سکھاتا ہے، پھر اپنی محبت نوازتا ہے۔ وہ تم کو مضبوط بنا کر پھر آزمائش میں ڈال کر دنیا میں رہنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ وہ تمہارے ان آنسو کو جو تم تکلیف میں بہا رہی ہو، وہ ان کو الحمدللہ کے آنسو بدل دینے پر قادر ہے۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر سکون کے پہلو سے، تبھی تو وہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور پھر تمہاری درجات بلند کرتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہارے سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا، اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائیں گی۔ سنو تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گر گرانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گی۔ وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی سہ نہیں پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکی، تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اگر اس کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا، جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تم خود سوچو تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے
جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔